بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریته وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ایسی گزرتی ہیں کہ وہ انسانی تاریخ بن جاتی ہیں، یادیں بن جاتی ہیں، کتابوں میں بھی رہ جاتی ہیں، دلوں میں بھی رہ جاتی ہیں، دماغوں میں بھی رہ جاتی ہیں۔ سورج طلوع کے بعد غروب، رات کے بعد دوپہر، لیکن وہ یادیں ہی رہتی ہیں، وہ زندگی اور تاریخ کا حصہ ہی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کے بنانے میں ابتدائی میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بچوں کا جھگڑا، ایک قاتل بن گیا، ایک مقتول بن گیا، اور اس کے بعد پھر ترتیب میں امت میں مشکلات، پریشانیاں، مخالفتیں، انبیاء کی مخالفتیں چلتی رہی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام شہید کیے جاتے رہے، دکھ درد تکلیفیں دی گئی، نبیوں کے ماننے والوں کو زندہ زندہ ذبح کر دیا جاتا، زندہ زندہ دفن کر دیا جاتا، کھڑا کر کے ان کے وجود سے ان کی چمڑی اور ان کی گوشت کو نکال کے ہڈیاں توڑ دی جاتی، لوگوں کی قبروں کو کھیدا جاتا، جو جس سے ہو سکتا تھا وہ کرتا گزرتا رہا۔ اللہ بھی بڑے حوصلے والے ہیں، دیکھتے رہے، اور شیطان ان لوگوں پہ ناچتا رہا، ان سے اپنی مرضی کراتا رہا۔ جو لوگ اس کا شکار ہوئے وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوئے، اور جو ظالم ہوئے وہ اللہ کے ہاں ناکام ہوئے۔ بظاہر مرنے والا، لٹنے والا، زخمی، ناکام لگتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ وہ جانے والا، جشن منانے والا خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ناکام ہو گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے مسلسل مخالفت، 950 سال تو صرف ایک جگہ کا ہے، انتہا کر دی مخالفت۔ کشتی بنانی شروع کی تو انہوں نے مذاق اڑایا، خشکی پہ کشتی چلائے گا۔ جب کشتی تھوڑی بن گئی، اس پیشاب پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا عذاب وقت پہ آیا اور اس نے ملیا میٹ کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ وہ کشتی کے حضرات، بچے، باقی سب کچھ، یا کشتی میں جو جانور تھے جوڑا جوڑا، وہ بچے، باقی سارے بچے ختم ہو گئے۔ پھر یہ زمین دوبارہ آدم ثانی کے، اس لیے آدم ثانی کہتے ہیں نوح اسلام کو، تو دوبارہ زمین پہ آبادیاں پھیلی، مذاہب بننے، ترتیب ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے مختلف دور آئے، انہیں مشکلات، پریشانیاں، بے چینیاں، تکلیف، دکھ، درد دیے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی، اور اس سے پہلے قوم ہود کا اللہ نے تباہی پھیر کے رکھ دی۔ اتنے شدید عذاب آئے کہ آپ میدان صالح میں اگر آپ جائیں تو پریشان ہو جائیں۔ رشتے نے چیخ ماری تو پتھر ٹوٹ گئے تھے اور بکھر گئے تھے اور پگھل گئے تھے، انسانوں کے کلیجے پھٹ گئے تھے۔ اوہ، ایسے ہی قوم ہود بہت لمبے لمبے قد والے تھے، سب سے لمبے قد والے جان۔ نبی کو تنگ کیا، اس نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے مذاق کیا، ہاں مذاق آئے گا، ہمارے وجود نہیں دیکھتے پہاڑ جتنی ہیں؟ کہا ہوا کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے مذاق اڑایا، تین طرف پہاڑ تھا، چوٹھی طرف اپنے جوان کھڑے کر دیے۔ کون سی ہوا؟ ایک ہوا کا صرف چونکا آیا، میٹ ہو گئے، نشان مٹ گیا۔ پھر دوبارہ اسی طرح ہی شہداد آیا، اس نے جنت بنانی شروع کی، نہ اس کو رہا نہ اس کی جنت رہی۔ نمرود آیا، ایک لنگڑے مچھر سے اللہ نے اسے رسوا کر کے اپنے خلیل کو بلند و بالا کر دیا۔ آگ پہ جلانے والے کو اللہ نے
دنیا اور آخرت کی بادشاہی دے دی، اور جس نے آگ کا بندوبست کیا خود آگ کی جہنم کا ایندھن بن گیا۔ پھر اس کے بعد فرعون آیا، اس نے بھی ایسا ہی کیا اور تباہی کے کنارے پہ چلا گیا اور ڈبکیاں کھا کے اور اپنے ساتھ سب کو تباہ کر گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہ غریب تھے، بڑی مشکلات میں زندگیاں گزاری، بڑی مشکلیں دیکھی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک جگہ روایت میں، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ میدان محشر میں جب کوئی بندہ کہے گا نا کہ اللہ، کوئی کہے گا کہ اللہ میں غریب تھا، میں کیا کرتا، تو اللہ حضرت عیسیٰ کو کھڑا کر دیں گے، کیا اس سے زیادہ غریب تھے؟ اللہ کا دین پھیلانا آسان نہ تھا، بڑی مشکلیں دیکھی، بڑی تکلیفیں دیکھی، دکھ دیکھے، حتیٰ کہ آپ کو پھر قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اللہ نے اٹھا لیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا دور آیا، تو صادق الامین، نبیوں کا بادشاہ، وہ اللہ کا حبیب، جس کی زندگی عجیب و غریب تھی، جسے دیکھ کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جس زمین کے خطے پہ پاؤں رکھتا وہ زمین آسمان پہ بھی فخر کرتی تھی، اور جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی تو آسمان رقص کرتا تھا کہ آج اللہ کے حبیب نے مجھے دیکھا ہے۔ جب سانس سے نکلنے والی ہوائیں آپ کے سانس میں شامل ہوتی تو ہوا کو بھی خوشگوار بنا دیتی۔ اللہ اکبر۔ جب اس اللہ کے حبیب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے 2 بیٹیوں کو طلاق، پتھر مارے گئے، زخم کیا گیا، لہولہان کیا گیا، نیچے گرا گرا کے مارا گیا، آپ کے سانپ کے ٹکڑے کیے گئے، ہر جو کوئی نقصان دے سکتا تھا کر گزرا، لیکن اللہ کا دین قائم ہونا تھا، قائم ہوا، ہو گیا، جزیرہ عرب پہ بھی حکومت آ گئی۔ سید عمر فاروق کے دور میں 23 لاکھ مربع میل میں اسلامی حکومت آ گئی۔ یہاں ایک دکھ بھی چلتے ہیں، وہاں کامیابیاں بھی چلتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جنگ یمامہ، جو بڑا درد والا واقعہ ہے، جس پہ نبوت کا دعوے پہ آپ نے فوجیں بھیجی تھی اور 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں جو صحابہ کی تعداد ہے وہ 700-800 ہے شہید ہونے والی، یہ ایک جنگ میں 1200، جس میں 700-800 حافظ صحابہ، حافظ قرآن صحابہ تھے، اور وہ 1000 کلومیٹر دور جگہ جا کے لڑنا۔ پھر اس کے بعد اور مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، الحمدللہ دین قائم و دائم رہا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق کا دور بڑا جوش و خروش قوت والا تھا، حضرت عثمان غنی کا جوش بڑے شان سے گزرا، اور آخر میں آ کے خارجیوں نے، ظالموں نے اپنے منصوبے بنا کے ظلمن شہید کیا اللہ کے اس محبوب بندے کو، رسول اللہ کے غلام کو، خلفائے راشد کو، رسول اللہ کے 2 بیٹیوں کے خامد، آپ کے داماد کو، ذوالنورین کو، اولین صحابہ والے کو، حیا اور ایمان کے پیکر کو ظلمن شہید کر دیا، ظلمن شہید کر دیا۔ تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ مدینے میں امیر المومنین کی لاش پڑی اور 3 دن دفنانے والا کوئی نہیں، اور ہونٹ ہلتے آواز آتی دفن کرو دفن کرو، چھپ کے جنت البقیع سے آگے باہر دفن کیا گیا۔ تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان اپنے آپ اپنے سامنے صفا آرا ہو گئے، دل ٹوٹتے رہے، خون بہتا رہا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مضبوط حکومت بن گئی، بہت مضبوط حکومت، فوجی سیاسی اعتبار سے۔ آپ کے بعد پھر پریشانیاں، بے چینیاں، مصیبتیں مسلمانوں کے گرد آ گئی، اور کربلا کا واقعہ، اہل بیت جن کی تعداد 72 کے قریب بنتی ہے، ظلمن
ظلمن شہید کیے گئے. ایک سے ایک رسول اللہ کی تصویر تھا. ارے سب سے بڑی بات تو حسین بن علی تھے، فاطمہ الزہرا کے شہزادے، جنت کے پھول، جس کی منہ میں رسول اللہ اپنی زبان دیا کرتے تھے، جسے بوسے دیا کرتے تھے، کس طرح ظلمن شہید کر دیے گئے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تیروں اور تلواروں اور نیزوں کا شکار بنتے تھے. پھر اللہ نے کرم کیا، امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی خلیفہ راشد حکومت آئی، امن سکون ہوا، اور اس کے بعد پھر ظلم کے دروازے کھل گئے، کھلتے ہی چلے آ رہے ہیں، کھلتے ہی چلے آتے ہیں. بیت المقدس کو جب فتح کیا تھا ان ظالموں عیسائیوں نے، 60,000 مسلمان شہید کیا گیا تھا، اور حاملہ عورتوں کے پیٹ شاک کر کے بچہ نکال کے ذبح کرتے تھے، عورتوں کے عزتیں لوٹتے تھے. ہلاکو آیا، اس کے بعد چنگیز آیا، اس کے بعد ہلاکو آیا، اور دریا پانی کی بجائے خون سے بہہ گئے. پھر چلتی رہی تاریخ، پاکستان بنا، اور وہ تاریخی ہجرت جو دنیا کی انوکھی ہجرت، 1,00,000 سے زیادہ بچی اغوا ہو گئی، بوڑھے بچوں کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہ تھا، باپ بیٹا ماں بہن بھائی بچھڑ گئے تھے. ایک اسلامی ریاست کو پانے کی تمنا لینے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا. یہ تاریخ چلتی آ رہی ہے، چلتی رہے گی. ہمیں تاریخ سے سبق لینا ہوتا ہے، ہمیں تاریخ سے عبرت لینی ہوتی ہے، ہمیں تاریخ سے حقائق کو دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں تاریخ سے اپنی غلطیوں کو بچانا ہوتا ہے، آئندہ ان غلطیوں کے جو اس کا ذریعہ بنے تھے. تاریخ مزے لے کے، کہانیاں بنا کے، افسانے بنا کے، وعد بنانے کا نام نہیں ہے. تاریخ تو رونے کا نام ہے اس بات پہ کہ غلطیوں نے کتنی بڑی سزائیں دی، اور تاریخ اس بات کا کہ ظالم آخر مٹ گئے، ان کا نام لینا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ اللہ نے وہ عظمت اور شان دی کہ آج بھی اپنے بچے کو نام حسین، لیکن یزید کوئی نہیں رکھتا، شمر کوئی نہیں رکھتا. تو یہ تو ان کی کامیابی تھی. باقی رہی یہ محرم کا مہینہ، تو 4 مہینے جو ہے جو مکرم مہینے ہیں، اس میں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم آتا ہے، اور آگے جا کے پھر رجب آ جائے گا. تو محرم کا مہینہ پہلے ہی ان مہینوں میں آتا تھا جس میں قتل و غارت نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ ان کا جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس میں رکھتے ہو تو ہمارا تو حق زیادہ بنتا ہے کہ موسیٰ ہمارے ہی ہے، دین تو ایک ہی ہے سارا. تو آپ نے روزہ رکھا اور فرمایا انشاءاللہ اگلے سال رہا تو میں 10 کے ساتھ ایک بنا اور رکھوں گا، 9 یا 11 کا، تاکہ یہود النصارہ کی مخالفت ہو کہ وہ ایک رکھتے ہیں ہم ساتھ ایک ملا دیں گے، اس میں مشابہت ان کے ساتھ ہو. اللہ کے نبی نے عبادت میں بھی مشابہت سے منع فرمایا ہے. دنیا کی مشابہت تو ہے ہی، تو بھائی عبادت میں بھی مشابہت سے منع فرمایا. تو بعد میں لکھا ہے کہ یہ 10 محرم جو ہے یہ شروع سے ہی اس کو ایک تقرب ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا 10 محرم کو قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جب لگی ٹکانے پہ تو 10 محرم تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اس شفا ملی وجود سے تو 10 محرم تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تو 10 محرم تھے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے تو 10 محرم تھا. تو یہ 10 کی تاریخ خود ایک تبرک، ایک معرفت، ایک معروف ہے. اس پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، بعض نے اختلاف کیا کہ 10 تمہیں اختلاف سے کیا،
ہے یا نہیں، لیکن 10 کی تاریخ اپنے اعتبار سے ہے، تو اس اعتبار سے اس دن کو ماتم بنانے سوگ کا دن نہیں ہے۔ سب سے بڑا اگر سوگ کا دن منایا جاتا کائنات میں تو رسول اللہ کی دنیا سے جانے کو منایا جاتا۔ لوگ تو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، کیا عجیب سی حال بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی سوگ کا دن نہیں ہوتا، کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن بس، اور بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن، اور اس میں بھی پابندیاں ہیں۔ ایسا نہیں کہ شور ڈالا جائے، لوگوں کو جمع کیا جائے، کہانیاں بنائی جائیں، باتیں سنائی جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک روایت ہے حدیث کی کتابوں میں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں آتے ہیں، اور بہت بڑے محدث تھے، بڑے نیک صالحات تھے، اللہ والے تھے۔ ان کی تقلید کی جاتی تھی، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی جاتی ہے، امام تھے۔ تو یہ روایت میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو 10 محرم کو اپنے اہل خانہ کو، یہ بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں، اپنے اہل خانہ کو اچھے کھانے کھلائے گا، اپنے ملازمین، اپنے گھر والوں کو، تو اس کی برکت سارے سال میں رہے گی، اور اللہ اسے سارے سال میں اچھے کھانے پینے گنجائش، اللہ پاک اس پہ رحم فرمائیں گے۔ اب یہ نہیں کہ محلوں میں بانٹنا شروع کر دے، دیگیں پکانی شروع کر دے، بھئی اس دن کھانا ہے، فالتو 2 کھانے پہلا لیے لے لیا تو کر لیا، تاکہ اس کی ترتیب بن جائے۔ اور اس کو فرماتے ہیں آگے محدثین بھی، اور وہ خود فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری کہ الحمدللہ ہم نے اس کا زندگی میں تجربہ کیا کہ ایسا اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اب اس کو تھوڑا سا وضاحت کو ذرا سا سمجھ لیں اس بات کو، وہ یہ کہ 9 تاریخ کو دن جو ہے نا، جب اس کی مغرب کی اذان ہوتی ہے نا تو وہ 10 کی رات ہو جاتی ہے، اور عموماً بڑے لوگوں جو ہیں، عورت مرد جو ہے، ان کا عموماً کا روزہ ہوتا ہے 9-10 کا، تو 10 کو تو دن کو وہ نہیں کھا سکتے، تو جو آپ روزہ کھولیں گے نا 9 تاریخ کا، تو وہ 10ویں شامل ہو جائے گی، تو وہ 10ویں ہی آئے گا۔ بچوں کو تو آپ 10 کو دے سکتے ہیں، تو آپ کا جو رات کا کھانا ہوگا، جو افطاری ہوگی، سحری ہوگی، وہ بھی 10ویں ہی ہوگی، اور جب 10 کی آپ افطاری کریں گے تو 11 میں ہوگی۔ تو آپ بندوبست کر لیں، اہتمام کر لیں، اپنے عزیز و اقارب اگر بچیاں شادی شدہ ہیں انہیں بھی بلا لیں یا دے دیں، تاکہ اس برکت کو حاصل کیا جائے۔ ایک بات، دوسری بات غور سے سمجھیے، یہ مسئلے کے اعتبار سے ہے بات کو سمجھنا نا۔ ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے سنت موقدہ، ایک ہوتا ہے سنت غیر موقدہ، ایک ہوتا ہے مستحب۔ اس کو سمجھیں، جو چیز فرض ہے وہ قرآن سے ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ جو واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو سنت موقدہ ہے وہ عمل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے اور تاکید فرماتے، اس کے چھوڑنے پہ گناہ ہے۔ فرض کے چھوڑنے پہ گناہ ہے، اور فرض کے انسان سے اپنے کافر ہو جاتا ہے، اور واجب کے چھوڑنے پہ گناہ ہے لیکن انکار سے کافر نہیں ہوتا۔ سنت موقدہ کو چھوڑنے پہ گناہ ہے اور عمل کرنے ثواب ہے، لیکن سنت کی توہین سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ توہین کرے اگر ہلکا سمجھے، پھر سنت وہ موقدہ غیر موقدہ وہ اعمال ہیں جو آپ کبھی کر لیتے کبھی چھوڑ لیتے، تو اس کو دونوں ثواب ہے، کر لے نہ کرے گناہ نہیں، لیکن حقیر نہ سمجھے۔ اس کے بعد مستحب عمل وہ ہے کہ جو آپ کبھی کر لیا، خوش ہو کے پسند کر لیا، وہ مستحب ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ایک مباح، وہ عمل جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، جیسے آدمی کھیل کود، کوئی اور جو چیزیں ہیں جن پہ ثواب نہیں ہوتا۔ اب یہ جو میں نے یہ بات کی ہے 10 کی، یہ ایک حدیث ہے، اور جس پہ بعض نے اعتراض بھی کیا ہے، لیکن یہ حدیث فضائل میں آ کے ٹھیک ہے، تو لیکن اس کو نہ فرض سمجھے، نہ سنت سمجھے، نہ سنت موقدہ سمجھے، کریں بہت خوبی ہے، اللہ اس کی برکتیں دے گا، لیکن یہ نہیں کہ نہ کیا تو گناہگار ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کو اپنے درجے پہ رکھے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی چیز جو رواج بن کے لوگ اسے فرض واجب سمجھے تو ان کا چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے، تو اس کو اس درجے میں رکھیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا، اللہ اس کی برکتیں دیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ، عمل کی توفیق
اور ہمارا ہر قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہو۔ دین ہمیں نقل سے آیا ہے، ہمارے اکابر کے نقل سے آیا ہے۔ اللہ ہمیں اکابر کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں فتنوں سے، اللہ رب العزت ہمیں فتنوں سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں گمراہی سے بچائے۔ یہ نیٹ کے ذریعے بہت گمراہیاں پھیل رہی ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھ لیتے ہیں، علامہ لکھ لیتے ہیں اور الف بے بھی نہیں آئی ہوتی، کسی سے سیکھا نہیں ہوتا مطالعہ کر کے غلط مسائل بیان کرتے ہیں اور عقائد خراب کرتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو مجروح کرتے ہیں، تو اس سے بچا جائے۔ کوئی آئے بنا خیرہ نتھو خیرے کے بیان نہ سنا کرے، کوئی تقریریں نہ سنے، کوئی مضمون نہ پڑھا کرے، کوئی ایسی کتاب نہ پڑھے، یہ گمراہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کسی سے پوچھیں، سمجھدار سے پوچھیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اور اسی طرح ہی بچوں کو بھی نیٹ پہ دین سیکھنے سے سوائے ان لوگوں کے جو مستند لوگ ہیں ان کے ذریعے سیکھی جائے تو ایک آسان سہولت ہے، بڑا نفع والا کام ہے۔ لیکن غیر مستند لوگوں سے آدمی کے عقائد کی تباہی کر جاتی ہے۔ خصوصاً مرزیوں نے اپنا بہت بڑا نیٹ ورک بنایا، بڑے خوبصورت نام رکھے ہوتے ہیں، شیعہ نے بھی کیا ہے، خارجیوں نے بھی کیے ہوئے ہیں، بھٹیوں نے بھی کیے ہوئے ہیں، اینٹی اسلام تحریکوں نے بھی کیے ہوئے ہیں، دین کے نام پہ بے دینی پھیلا رہی ہیں۔ تو اس لیے گزارش ہے اللہ پاک سے یعنی دعا کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلائے، اور اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچائے، برائیوں سے بچائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیں جی ذکر کریں۔